بے نقاب قسط نمبر 35 ارتقاء سے مدن لال اور وجے کی پرابلم پر بات کرتے ہوئے وقت تو کافی ضائع ہوا، لیکن اس کا ایک فوری فائدہ یہ ضرور ہوا کہ مستقل سیاسی ماحول میں رہنے سے ذہن پر جو ایک گرد سی جمنے لگی تھی وہ چھٹ گئی تھی اور میں تازہ دم ہو کر ایک بار پھر میدان میں اتر آیا تھا۔ نتائج مکمل طور پر آ چکے تھے۔ جنتا فرنٹ نے واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اندرا اور سنجے کی شکست کے ساتھ ہی کانگریس کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن دوسری جانب کامیاب ہونے والوں میں سر پھٹول بھی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جگ جیون رام اور چرن سنگھ دونوں پوری طرح کمر کس کے میدان میں اتر چکے تھے۔ طاقت کا توازن پوری طرح جن سنگھ کے پاس تھا، جس کے سب سے زیادہ نمائندے لوک سبھا میں کامیاب ہوئے تھے۔ اپنے 90 اراکین کے ساتھ جن سنگھ کو جنتا فرنٹ میں وہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی، وہ جس کا ساتھ دے وزیر اعظم وہی بن جاتا۔ چرن سنگھ کی بھارتیہ لوک دل 72 اراکین کے ساتھ دوسرے اور مرارجی دیسائی کی کانگریس 61 اراکین کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی تھی، جبکہ سوشلسٹ اراکین کی تعداد 51 تھی۔ جنتا کے اتحادی جگ جیون رام کی کانگریس فار ڈیموکریسی کے بھی 28 اراکین منتخب ہو گئے تھے۔ اندرا کے استعفے کے ساتھ ہی صدر جنتا اور اس کے اتحادیوں کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے، لیکن بھرپور سیاسی سرگرمیوں کے باوجود کسی ایک فرد پر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا۔ چرن سنگھ اور جگ جیون رام اپنے اپنے حمایتیوں کے اجلاس کے ساتھ اکثریت کے دعوے دار تھے۔ سب سے مضحکہ خیز صورتحال بیچارے مرارجی دیسائی کی تھی۔ انتخاب کے نتائج آنے تک وہ اپنی حد تک پورے طور پر مطمئن تھے کہ وزیر اعظم وہی بنیں گے، لیکن تبدیل ہوتی صورتحال میں ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں تھا۔ مرارجی کو واجپئی پر بڑا اعتماد تھا، لیکن اب وہ ان سے ملنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ سکندر، تم نے جن سنگھیوں کو دیکھا؟ انہوں نے کیسی کینچلی بدلی ہے، انہوں نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ دل میں تو میرا آیا کہ کہہ دوں، صرف جن سنگھیوں پر کیا موقوف، اس طرح کی کینچلی تو آپ بھی کچھ دن قبل بدل چکے ہیں۔ اس وقت آپ خود کو وزیر اعظم سمجھنے لگے تھے اور میری کامیابی آپ کے نزدیک مشکوک تھی، لیکن میں نے پہلے ہی غمزدہ شخص کو مزید افسردہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے جن سنگھ اور امریکیوں کے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یاد ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت یہ لوگ کس طرح ہاتھ پاؤں جوڑ رہے تھے اور اب کیسی نگاہیں پھیر لی ہیں۔ مرارجی اس روز جن سنگھ کے رہنما ایل کے اڈوانی کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کے زخم چاٹ رہے تھے۔ آواگون کے نظریے کے مطابق جب کوئی شخص اس جنم میں اچھے کام کرتا ہے تو اس کے سلے میں اگلا جنم وہ زیادہ بہتر حالت میں لیتا ہے، یعنی جمادات اچھے کام کرتے ہیں تو نباتات بن جاتے ہیں، نباتات کی ترقی ہوتی ہے اور وہ نباتات حیوانات کے راستے انسان بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل مختلف بحث ہے کہ روز افزوں زرعی ترقی اور انسانوں کی تیزی سے پھیلتی آبادی کے باوجود دنیا بھر سے پہاڑ کیوں غائب نہیں ہو رہے۔ لیکن اگر اس نظریہ آواگون میں 0.001% بھی سچائی نظر آتی تو وہ اسی ایل کے اڈوانی کی ذات تھی۔ اڈوانی بظاہر تو انسان نظر آتا تھا، لیکن اس میں وہ تمام خصوصیات تھی جو جانوروں میں پائی جاتی تھی۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا اور لومڑی کی طرح مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت اس نے مرارجی کے آگے ہاتھ ہی نہیں باندھے بلکہ ان کے پیر تک چھوئے تھے کہ اسے اسی حلقہ سے لڑنے دیا جائے جہاں سے اس کا خیال تھا کہ وہ جیت سکتا ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ جیت چکا تھا، اس نے یہ احسان تو بھلا ہی دیا تھا، لیکن ساتھ ہی مرارجی پر ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں طنز کرتے ہوئے کہا تھا، سورج مغرب سے تو نکل سکتا ہے لیکن مرارجی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے پورے وثوق سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھی کانگریس کے پٹے ہوئے موروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کی عزت افزائی تو کر سکتے ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے انہیں اپنے کاندھے پیش نہیں کر سکتے۔ اڈوانی اتنا بڑبولا تھا کہ مرارجی اور جگ جیون کو نشانہ بناتے ہوئے اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ اسی ایک فقرہ سے چرن سنگھ بھی زخمی ہو رہا ہے، جو اندرا سے مخالفت سے پہلے اتر پردیش میں کانگریس کا وزیر اعلیٰ رہ چکا تھا۔ چرن سنگھ کی وزارت بھارتی صدر نے روس کے سرکاری دورہ پر ماسکو سے ایک خصوصی حکم نامہ کے ذریعے برطرف کی تھی، جبکہ فی الوقت وہ جن سنگھ کے حلقوں میں چرن سنگھ کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ اس نے چرن سنگھ کو اس بات کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی کہ جن سنگھ کی حمایت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی۔ مرارجی کو اڈوانی کی بات سے تکلیف ہوئی تھی اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا، لیکن جو لوگ اڈوانی کو جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اڈوانی اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ وہ اپنی مقصد براری کے لیے جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی سے لے کر ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس کا پورا سیاسی کیریئر اسی مکر و فریب سے بھرا ہوا تھا۔ اڈوانی کی پیدائش پاکستان کے علاقے سندھ کے شہر حیدرآباد کی تھی اور تقسیم کے بعد جہاں بہت سے ہندو سرحد پار کر کے آئے تھے، ان میں ایل کے اڈوانی اس کا پورا خاندان بھی شامل تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہندوؤں کو ایک تنظیم قائم کی جائے، لیکن اس منصوبے میں اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ البتہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے مراسم ان سندھی ہندوؤں سے ضرور ہو گئے جنہیں ہردم یہ امید رہتی کہ
ان کی زندگی میں وقت آئے گا جو اپنے سابق گھروں کو فاتحین کی طرح سے جا سکیں گے۔ ایل کے اڈوانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سندھ میں بہت سی سیاسی تنظیموں سے رابطے کر لیے ہیں۔ جلد سندھ کی سیاسی فضا ایسی کروٹ لے گی کہ بھارت ماتا کا یہ ٹکڑا دوبارہ ہندوستان سے آ ملے گا۔ سندھ سے آئے ہوئے ہندو سرمایہ دار نے اپنے دولت کے بلبوتے پر حکومت میں روز اول سے خاصا اثر و رسوخ پیدا کر رکھا ہے۔ ہر چند کے صوبہ سندھ کا کوئی بھی حصہ بھارت میں شامل نہیں ہوا، لیکن بھارت کی 17 قومی زبانوں میں سے سندھی بھی ایک قومی زبان ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جہاں سندھی بولی اور سمجھی جاتی ہو۔ ہندوستان کے آئین میں سندھی زبان کو اتنا اہم مقام اور حیثیت اس لیے دی گئی کہ سندھ سے جانے والے سیٹھوں کے ان جذبات کی تسکین ہو سکے جو دن رات سندھ کو پاکستان سے الگ کر کے دوبارہ بھارت میں شامل کرنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اڈوانی کا پہلا شکار یہی سندھی سیٹھ تھے۔ اپنے سندھی ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس نے ان لوگوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے خوب مال سمیٹا، یہاں تک کہ پاکستان میں 1970 کے انتخابات سے قبل اس نے سندھ میں اپنے لوگوں کی امداد کے نام پر فنڈ تک جمع کیا اور ہر ایک کو یہ سمجھایا کہ فنڈ پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ بغیر رسیدوں کے جمع کیے گئے اس فنڈ کا ظاہر ہے کوئی حساب نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ایم ایل اے بننے کے بعد تو اڈوانی کی حالت ہو گئی کہ وہ کسی صورت میں قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جن سنگھ اپنی تنظیم پر بڑا ناز کرتی تھی، لیکن اڈوانی محض شہرت اور نام کمانے کے شوق میں ایسی باتیں کرتا پھر رہا تھا جو کسی بھی طرح جنتا فرنٹ کی پالیسیوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اپنے شوق کو پورا کرنے میں وہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ جو ہی جنتا فرنٹ کو ایک اتحاد کے بعد ایک پارٹی بنانے کی بات ہوئی، اس نے ایک مخالفانہ بیان داغ دیا کہ جن سنگھ کسی بھی طور پر کسی نئی پارٹی میں مدغم نہیں کیا جا سکتا۔ دیو جی وجے جیسا سنجیدہ سیاست کار بھی اس کی ان حرکتوں سے ناراض تھا اور اس کی شکایت واجپئی سے کر چکا تھا۔ تمام کام منصوبے کے عین مطابق ہو رہے تھے، لیکن اس منصوبے کے خالق اسپتال میں تھے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق اس میں وجے اور مدن لال بھی شریک تھے، لیکن اب تنہا مجھ پر ذمہ داری آ گئی تھی۔ اڈوانی چرن سنگھ سے وعدہ لینے کے بعد کہ اس کی وزارت میں وہ وزیر خزانہ ہوگا، پورے زور و شور سے حمایت میں مصروف تھا، لیکن مرارجی کا ساتھ دینے کی دوہری ذمہ داری مجھے نبھانی پڑ رہی تھی۔ البتہ دیو جی وجے کے آنے سے یہ فرق آیا کہ وہ جگ جیون رام کے قریبی ساتھی بن گئے۔ دونوں امیدواروں نے حالات کو وہاں تک پہنچا دیا تھا کہ دونوں کے حامی کسی بھی صورتحال میں دوسرے شخص کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، اور یہی ہم چاہتے تھے۔ چرن سنگھ تک تو میری سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچ رہی تھی اور اس نے انہیں روکنے کے لیے بطور خاص بنسی لال کو بلوا لیا تھا۔ وہ مجھ سے ملا اور اس نے مجھ تک چرن سنگھ کا پیغام بھی بھیجا کہ وہ مجھے اپنی حکومت میں وزیر اطلاعات بنانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس وعدہ کو اس لیے کوئی اہمیت نہیں دی کہ چرن سنگھ اس طرح کے وعدے تقریباً ہر شخص سے کر رہا تھا۔ اسپتال سے روانگی سے قبل معاملات اس حد تک جا چکے تھے جنہیں سیاسی اصطلاح میں ڈیڈ لاک کہتے ہیں، یعنی معاملات اس بنگلی میں آ چکے تھے جن سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر مرارجی کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ معاملات کا سدھار یوں ہو سکتا ہے کہ تمام افراد کسی شخص کو ثالث مان لیں اور اس کا فیصلہ آخری تسلیم کر لیا جائے۔ مرارجی نے بطور ثالث جے پرکاش نارائن کا نام پیش کیا تھا، لیکن جن سنگھ اور چرن سنگھ کی جانب سے اس تجویز میں یہ ترمیم کی گئی کہ صرف جے پرکاش نارائن نہیں بلکہ آچاریہ کرپلانی اور جے پی جے پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی کو اس بات کا مجاز بنایا جائے اور وہ فیصلہ کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس میں اضافہ بھی کیا تھا کہ صرف وزیر اعظم ہی کا نام نہیں چنا جائے بلکہ پوری وزارتیں یہ 2 افراد تقسیم کریں۔ کرپلانی کا نام تجویز کرنے اور انہیں جے پی کے برابر کھڑا کرنے کی پوچھ پر بھی اڈوانی کی حکمت عملی تھی۔ مادری زبان کا سہارا لیتے ہوئے اس کے تعلقات کرپلانی سے بہت بہتر تھے اور اسے امید تھی کہ وہ کرپلانی سے اپنے من مانے فیصلے کروا لے گا۔ دوسری جانب جگ جیون رام تک بھی چونکہ یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اس کی مخالفت محض اس لیے کی جا رہی ہے کہ برہمنی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک شودر کی سربراہی میں چلیں گے، اس لیے اس نے بھی تنگ آمد بجنگ آمد کے طور پر اب یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں کہ میں وزیر اعظم بنتا ہوں یا نہیں، لیکن اب اس چرن سنگھ کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اس بحث کا فائدہ بہر صورت مرارجی کو پہنچتا تھا، جو اس وقت تک وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں بظاہر شامل ہی نہیں تھے۔ اسپتال سے واپسی میں میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ نہ جانے اب وہاں صورتحال کیا ہو۔ جہاں پل پل میں بازی تبدیل ہوتی رہی ہو، وہاں 3-4 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ مرارجی نے دلی آنے کے بعد ابتدائی طور پر انفارمیشن سینٹر میں منڈی جمانی چاہی تھی، لیکن اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ یہاں پر تو لوگوں کے عام طور پر کچھ زیادہ ہی ہے، تب وہ اپنے ایک جاننے والے کی کوٹھی میں اٹھائے تھے اور اب یہی ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ لیکن جیسے جیسے ان کے وزیر اعظم بننے کے امکانات کم ہوتے گئے، ویسے ویسے اس کوٹھی پر گاڑیوں کی قطاریں بھی کم ہوتی چلی گئی۔ ابتدائی چند گھنٹوں میں جہاں اتنی گاڑیاں ہوں کہ گلی میں پیدل چلنے میں بھی دقت ہو رہی ہو، اب وہاں میں آخری بار یہ پوزیشن بھی دیکھایا تھا کہ
मुझे रोड तक गाड़ी लाने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। नींद से बोझल आंखों के साथ मिराजी की क़यामगाह की जानिब जाते हुए मेरे जहन में यही सूरत हाल थी कि मैं थोड़ी देर रुकने के बाद करीबी वाक़ई मदन लाल के घर चला जाऊंगा और वहाँ चंद घंटे आराम कर लूंगा। लेकिन इस गली में दाखिल होते मुझे एहसास हो गया कि कोई तब्दीली आ गई है। कारों की वो बहार जो रूठ गई थी अब दोबारा नजर आने लगी थी। तना होने की वजह से मुझे कार पार्क करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लेकिन इससे ज़्यादा कोफ्त का सामना उस वक्त करना पड़ा जब मिराजी की क़यामगाह पर मुसल्लह मुहाफ़िज़ों ने मुझे अंदर दाखिल होने से रोक दिया। मैं सिकंदर हूँ, MLA। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए तारुफ करवाया, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आपके पास इस दावे के सबूत में कोई शिनाख्त है? उनमें से एक नौजवान ने इंतहाई बदतमीजी से पूछा। क्या मतलब? हमें स्क्वेरते हुए मैंने कहा, इस तरह तो कोई भी आगे कह सकता है कि मैं MLA हूँ, तो क्या हम हर अरे गैरे को अंदर जाने दें? इसने बदतमीजी का एक और जीना तय करते हुए कहा। मैं अंदर सटपटा गया। जुबान और अंदाज से वो बदतमीजी जरूर कर रहे थे, लेकिन इनकी आंखें इनका साथ नहीं दे रही थी। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, जैसे इनसे ये सब कुछ करने के लिए कहा गया है और वो शनाख्त करने के बावजूद मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। तुम ऐसा करो कि अंदर पैगाम पहुंचा दो। मैंने वापसी का इरादा मुलतवी करते हुए दरमियान की राह निकाली। हमारी ड्यूटी गेट पर है और हम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने इंतहाई ढिठाई से मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इसके साथ ही जब्त का बंधन भी मेरे हाथ से छूट गया। तुम लोग होते कौन हो मुझे अंदर जाने से रोकने वाले? मैंने बुलंद आवाज़ में कहा और अंदर जाने के लिए कदम उठाया, लेकिन फौरन में से दो लड़के मेरे सामने आ गए। देखो, मैं ज़बरदस्ती पर मजबूर न करो, इनमें से एक ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, वरना हम दूसरी सूरत में तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर फेंक देंगे। दूसरे नहायत बदतमीजी से मेरे कांधे पर हाथ मारते हुए कहा। शक्ल सूरत से वो भी कोई शरीफ लोग नजर नहीं आ रहे थे और ना ही इनका ताल्लुक पुलिस या किसी ऐसे इदारे से नजर आ रहा था। तुम लोग हो कौन और तुम्हें मुसल्लत किसने किया है? मैंने ज़हन में उभरते हुए सवाल बराह रास्त करते हुए कहा। इन सवालों को जवाब भी दे दिया जाए तब भी तुम अंदर नहीं जा सकोगे। इन बदमाशों का सरबराह जो अब तक खामोश था आखिरकार बोल पड़ा। इसका फिक्रा साफ जाहिर कर रहा था कि इन्हें यहाँ सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए खड़ा किया गया है। तुम चूंकि मुझसे वाकिफ नहीं हो इसलिए इतनी जुबान दराजी कर रहे हो। मैंने अपने इब्तदाई ख्याल को हकीकत में ढालने के लिए सवाल किया और फौरन मुझे इसका जवाब मिल गया। हम देश के एक एक मरीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैंने अपने सहाफियाना तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए सवाल किया और वो दिमाग से अरी शख्स इस जाल में आ गया। बात अब पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी कि वो किसी की ईमा पर सब कुछ कर रहे थे। वो कौन है जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है? मेरे ज़हन में बहुत तेजी से ये सवालात उभरे थे और अगर ये हो रहा है तो इस पर मेरा रद्दमल क्या होना चाहिए? ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी सोच नहीं पाया था कि कांति बाहर आता नजर आ गया। ओ सिकंदर भाई, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? मिरार जी के बेटे मुझे देखते ही तेजी से मेरी जानिब आते हुए कहा। उधर मेरे सामने वो गुंडे जिस अंदाज में खड़े थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि मुझे अंदर आने से रोका जा रहा है। क्यों रोका है तुमने इन्हें? इसने करीब आते नौजवानों से बेरहमी के अंदाज में सवाल किया और इससे पहले कि इनमें से कोई जवाब देता इसने सवालात की बौछार कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम सिकंदर भाई को अंदर आने से मना करो। तुम्हें ये इख्तियार दिया किसने? किसने कहा तुमसे ये? वो गुस्से से कांप रहा था। हमने इनसे कहा था कि अपनी शनाख्त करा लें और अंदर चले जाए, लेकिन इन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। इनमें से एक ने जवाबी अंदाज में कहा, झूठ बोलते हो तुम। मैंने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए कहा, बकवास कर रहे हो? हमने सिकंदर भाई की जुबान से आज तक किसी की गाली नहीं सुनी, तो तुम्हें कैसे गाली दे सकते हैं? इसे इसी तरह गुस्से से कपकपाते हुए कहा। मेरी बेइज्जती को इसने अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया था। अब की बार इसने गुज़श्ता से भी ज्यादा बुलंद आवाज़ में बात की थी। कांति साहिब, धीरे से काम ले। इस शख्स ने जिसने देश के हर मरीज को जानने का दावा किया था, कांति को बदमाश वाले अंदाज में मशवरा देते हुए कहा। मैं कहता हूँ फौरी तौर पर तुम लोग दफा हो जाओ। कांति ने इसके मशवरे पर चिल्लाते हुए कहा। हम ना आपके हुक्म पर यहाँ आए हैं ना यहाँ से जाएंगे। सरगना ने अपने बेहुदा अंदाज में कहा। हमसे अडवाणी साहिब ने कहा था और हम इन्हीं की बात मान सकते हैं। बदमाशी का ये अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं अभी अडवाणी को भी देख लेता हूँ। कांति मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला। अडवाणी का नाम आते ही सूरत हाल किसी हद तक मेरे सामने वाज़ेह हो गई थी। एक रोज़ कबल मेरी और अडवाणी की खासी संजीदगी से झड़प हो चुकी थी, लेकिन इसके जिम्मेदार भी वो खुद था। इसने इस तरह बकवास शुरू कर दी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और नतीजतन मुझे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा था। मैं और देवजी विजय जन सिंह के जिन अरकान से मिलने उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करने गए थे, तब इसने अचानक ही बकबक शुरू कर दी थी। अभी हम इस पर बात कर रहे थे कि जनता हुकूमत को सबसे पहले असम्बली में क्या बिल पेश करना चाहिए। इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा था कि मसला तो तय हो चुका है। तब फिर क्या तय पाया?
میں نے بھی خوش دلی سے کہا کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے دل میں کیسی کیسی قدورتیں چھپا رکھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انتخابی منشور کے مطابق ایمرجنسی کے زمانے میں کی جانے والی ترامیم کو مسترد کرنے کا بل پیش کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں گو ہتیا پر پابندی کا مقدس بل پیش کر کے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا فقرہ تھا جس کی توقع میں اس وقت بالکل نہیں کر رہا تھا، اس لیے خاموشی کے علاوہ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میرے ساتھ دیو جی وجے کی پیشانی پر بھی ناراضگی کی لکیریں نمودار ہو گئی، لیکن ایڈوانی نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہماری خاموشی کو اپنی کامیابی سمجھتے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سلسلے میں اور بھی زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ گو ہتیا پر پابندی کا یہ بل کسی مسلمان رکن پارلیمنٹ کے ذریعے پیش کروایا جائے تاکہ ٹکے ٹکے کی مولویوں کو بکواس کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ ایڈوانی کی لن ترانیاں اب اپنی حدود سے باہر نکل چکی تھیں اور اس سے زیادہ خاموشی مسئلے سے نکل کر بے غیرتی کے زمرے میں شامل ہو جاتی، اس لیے میں آخرکار بول ہی پڑا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ مولویوں کو بکواس کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ بکواس کرنے کی ذمہ داری تو ایک ٹکے کے دو ملنے والے پروتوں کی ہے۔ میرے فکرہ کی کاٹ وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا اور ایک لمحے کے لیے سکتہ سا چھا گیا، جیسے وہاں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ پھر سب سے پہلے ایڈوانی ہی بولا، مہاشے آپ کچھ بڑھ کر نہیں بول رہے۔ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ نہیں ایڈوانی جی، میں بڑھ کر بولنے والوں کو جواب دے رہا ہوں۔ میرے لہجے میں نرمی ضرور تھی لیکن انداز جارحانہ تھا۔ میرے خیال میں ایڈوانی صاحب کو ہمارا آنا ناپسند ہوا، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ دیو جی وجے نے میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تو ناراض ہو رہے ہیں تاؤ جی، ایڈوانی نے گرگٹ کے رنگ بدلتے ہوئے کہا۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات ناگوار گزری ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ اس کے چہرے پر معافی کا جملہ ادا کرتے ہوئے بھی ایک مکروہ منافقانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، اب الفاظ واپس لینے سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں ایڈوانی جی، آپ ہمیں اجازت ہی دیں کیونکہ ہمارا رکنا تلخیوں کو خام خواہ بڑھا دے گا۔ دیو جی وجے نے اپنی بات پر ڈٹتے ہوئے کہا، جو آپ کی آگیا ہو۔ ایڈوانی نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، لیکن میں ابھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر آپ اتنے ناراض ہوں۔ اس نے جلدی پر پٹرول چھڑکتے ہوئے کہا، مگر ہم دونوں واپسی کے لیے مڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم باہر نکلتے اٹل بہاری واجپئی اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں سکندر صاحب، اور آپ ہے کہ یہاں سے آ کر واپس جا رہے ہیں۔ واجپئی نے خاصی گرم جوشی سے کہا، آئیے تاؤ جی، آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر واپسی کے لیے مڑتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں اپنی جگہ کھڑے رہے۔ ہم چلتے ہیں، اور اگر آپ کو بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ آ جائیے۔ دیو جی وجے نے بدستور ناراض لہجے میں کہا، کیوں کوئی بات ہو گئی ہے؟ واجپئی نے ہمارے موڈ کو بھاپتے ہوئے کہا، ایڈوانی جی کا خیال ہے کہ جنتا حکومت کو سب سے پہلے گاؤ ہتیا پر پابندی کا بل پیش کرنا چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ اگر یہ بل سکندر صاحب پیش کریں۔ دیو جی وجے نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ بھی کس پاگل کی باتوں پر ناراض ہو رہے ہیں تاؤ جی؟ واجپئی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو اس انتخابی کامیابی کو دنیا فتح کرنے کے برابر سمجھ رہا ہے۔ واجپئی نے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر اس نے میری جانب مڑتے ہوئے کہا، میں بھی سیدھا امریکی سفیر سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اسی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ اس نے میرے ذہن میں اشتیاق پیدا کرتے ہوئے کہا، ویسے جو کچھ اس نے بکواس کی ہے میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، بلکہ آپ کہتے اسے بلوا کر معافی منگوا لیتے ہیں۔ واجپئی پوری طرح مجھے واپس لے جانے کے موڈ میں تھا۔ واجپئی کی زبان سے امریکی سفیر سے ملاقات کی خبر سننے کے بعد ہم دونوں بھی معاملے کو طول دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے تھوڑے کہے کو بہت جان کر ہم اس کے ساتھ واپسی کے لیے مڑ گئے۔